نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ المومنون جو 18ویں پارے میں شامل ہے، اس کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ انداز بیان اور مضامین دونوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے۔ پس منظر میں محسوس ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان سخت کشمکش برپا ہے، لیکن ابھی کفار کے ظلم و ستم نے پورا زور نہیں پکڑا ہے۔ آیت 75 اور 76 سے یہ شہادت ملتی ہے کہ یہ مکہ کے اس قحط کی شدت کے زمانے میں نازل ہوئی ہے جو روایات کے مطابق اسی دور متوسط میں برپا ہوا تھا، اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل ہوا ہے کہ یہ سورت ان کے سامنے نازل ہوئی ہے۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتے دیکھ رہے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی ابتدائی آیات سنائیں۔ بحوالہ احمد، ترمذی، نسائی، حاکم۔ سورۃ المومنون سابق سورۃ الحج کا مثنیٰ ہے۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں کا فریضہ منصبی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جس دن دین حق کی گواہی تم پر دی ہے، اسی دن تمہارا فرض بنتا ہے کہ یہ گواہی پر تم حقدار بنے رہو، اور یہ گواہی تم خلق پر بھی دو۔ ساتھ ہی اس منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، مثلاً اہتمام نماز، ادائیگی زکوٰۃ، توکل علی اللہ کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الحج اور سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات ایک حلقہ ارتفاعات کی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے بھی دونوں میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے، صرف اسلوب بیان اور لہجہ استدلال کا فرق ہے۔ سورۃ الحج میں کفار کو ذلت اور نامرادی کی جو خبر دی گئی ہے وہ اس سورت میں پوری طرح سے سامنے آ گئی ہے۔ خاص طور پر اہل ایمان کے لیے بشارت کا مضمون اس میں کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور وہ اوصاف بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں جن کے ساتھ یہ بشارت مشروط ہے۔ اسی طرح سے کفار پر بھی یہ حقیقت اچھی طرح سے واضح کر دی گئی ہے کہ تمہیں جس ذلت کا سامنا کرنا ہوگا وہ لازماً پیش آ کر رہے گا۔ تاریخی شہادت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک امتحان کا گھر بنایا ہے۔ اہل ایمان کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور اہل کفار کو ڈھیل کا معاملہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ سب عارضی وقفے ہیں۔ بالآخر حق کا بول بالا ہوگا اور اہل باطل نامراد ہوں گے۔ آیات 1 تا 10 کی وضاحت سے پہلے سورۃ المومنون جو کہ مکی سورت ہے، اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ آیت
1 تا 11 کا ترجمہ یہ ہے، آیت نمبر 1 کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں اور ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو اس کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ آیت 1 تا 10 کی وضاحت یوں ہے، اہل ایمان کے لیے فوز و فلاح اور جنت کی وراثت کی بشارت، اور یہ بشارت جن شرائط کے ساتھ مشروط ہے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ آیات 12 تا 22 میں انسان کی خلقت سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر استدلال، کائنات میں خدا کی پروردگاری کے آثار سے جزا و سزا کے لازم ہونے پر دلیل۔ آیات 23 تا 50 میں انبیاء کی سرگزشتوں کی طرف ایک اجمالی اشارہ، اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انبیاء کے ہر دور میں مخالفت ہوئی لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان شریروں کی جڑ کاٹ دی۔ ابتدائی انبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے اور تمام انبیاء کا حوالہ ہے، جس سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آج جس انداز سے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو رہی ہے، اسی انداز سے پہلے بھی تکذیب کی جاتی رہی ہے، لیکن یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں اصل کامیابی حق کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے تقاضے سے اہل باطل کو بھی ایک خاص حد تک مہلت دی جاتی ہے کہ وہ بھی جتنا زور لگانا چاہتے ہیں مخالفت کے لیے لگا لیں تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ آیات 51 to 67 میں تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی دین لے کر آئے، لیکن جن امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقہ پر مگن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کہ ان کفار کو اس دنیاوی دلچسپیوں میں کچھ دیر مگن رہ لینے دو، وہ بھی اس مبالغہ میں ہیں کہ مال و اولاد کی جو نعمت ان کو ملی ہے یہ ان کے خیر میں ایک اضافہ ہے، لیکن یہ جانتے نہیں کہ یہ ان کی تباہی میں اضافہ ہے، لیکن اس بات کا ان کو احساس نہیں۔ چنانچہ جو لوگ سرکشی کر رہے ہیں اور ان میں ایمان، اخلاص اور نفاق کی خصوصیات نہیں ہیں، وہ ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایمان والے اپنا صلہ پائیں گے لیکن دنیا میں مگن رہنے والے آخرت میں اپنا سر پیٹیں گے، اس وقت یہ سارا چیخنا چلانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ آیات 68 تا 77 میں مکہ میں رہنے والوں کے بعض شبہات کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نیز یہ کہ عذاب کا حوالہ کہ اگر ان کو عذاب کا کوئی نمونہ دکھا بھی دیا جائے تب بھی ان کے لیے عبرت کا باعث نہیں بن سکے گا، یہ دوسرے حوادث سے سبق نہیں لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ان پر کوئی بھی آفت آئے تو پھر یہ اپنے کپڑے جھاڑنے کے بعد اپنی بدبختیوں میں گم ہو جائیں گے۔ آیات 78 تا 92 میں وضاحت کی گئی ہے کہ معجزے اور نشانیاں مانگنے والوں کو کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لینے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر تم خدا کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام لو تو تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا اور جزا اور سزا کا معاملہ ایک حقیقت محسوس ہوگا۔ یہ لوگ ایمان سے محض اتنی دنیاوی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے گریز کر رہے ہیں،
یعنی یہ لوگ ایمان کو اس لیے نہیں اپناتے کہ وہ صرف دنیاوی خواہشات کو ہی پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آیات 93 تا 118 میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاندین کے رویے سے درگزر کرنے اور آنے والے عذاب سے پناہ مانگتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور کافروں کو وعید کی گئی ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ تم اپنا سر پیٹو گے اور آرزو کرو گے کہ کاش تمہیں دنیا میں جا کر کچھ نیکی کرنے کا موقع مل سکے، لیکن اس وقت اس کا موقع گزر چکا ہوگا۔ اس وقت صرف یہ لوگ فلاح پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اس وقت وہی بندے سرخرو ہوں گے جو تمہیں فلاح کی دعوت دیتے ہیں، لیکن تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس سے مراد انبیاء کرام ہیں جو کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن در حقیقت کامیاب وہی ہیں۔ آج تمہیں بے ایمان لوگوں کو یہ دنیا کی زندگی بڑی طویل محسوس ہوتی ہے، لیکن اس دن تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ زندگی چند لمحوں میں گزر گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔